السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ادنا ٹھکانے والے جنتی سے رب فرمائے گا آرزو کرو، وہ آرزو کرے گا، اور آرزو کرے گا تو اس سے فرمائے گا کہ کیا تو نے آرزو کر لی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو اس سے فرمائے گا جو تو نے آرزویں کی ہیں فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ، جو تو نے آرزویں کی ہیں وہ اور اس کے ساتھ اتنا ہی تیرے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس میں جو لفظ آیا ہے فَيَتَمَنَّا، اور اس کا 2 بار ذکر آیا ہے، تمنا فیتمنا ویتمنا، تو یہ جو فرمانا ہے علماء کہتے ہیں یہ زیادتی کے لیے ہے، زیادتی بیان کرنے کے لیے، یعنی بندہ آرزو کرے گا اور خوب ہی کرے گا، بار بار کرے گا، جہاں تک اس کا خیال پہنچ سکتا ہے، جہاں تک اس کی تمنائیں پہنچ سکتی ہیں سب کر لے گا۔ خیال رہے کہ تمنا اور امید میں بڑا فرق ہے۔ امید تو صرف ہو سکنے والی بات ہوتی ہے، مگر تمنا ان ہونے والی بات بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے اس چیز کی تمنا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی ایسی چیز کی تمنا ہو جو ان ہونی ہو، اور امید یہ ہو سکنے والی چیز ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بوڑھا آدمی یہ تمنا تو کر سکتا ہے کہ میری جوانی لوٹ آئے، کیونکہ یہ ان ہونی ہے، مگر یہ امید نہیں کرتا کہ جوانی لوٹ آئے گی۔ ایک گناہگار آدمی امید کرتا ہے کہ معاف کر دیا جائے گا اور توبہ استغفار کرتا ہے، یعنی ہو سکنے والی چیز ہے نا، اس میں تمنا نہیں ہے، اس میں امید ہے۔ اور دوسرا نقطہ کہ یہاں یعنی وہ تمنائیں پوری ہوئیں تیری مانگ سے اور اتنی ہی اور دیا اپنے رحم سے، تو یہاں پر ایک گناہ ساتھ ہی دے گا جب انسان تمنا کرے گا، اور آخر میں 10 گنا اور دے گا، تو اس لیے یہ 10 گنا والے کی نفی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیحان وجیحان والفرات والنیل کل من انہار الجنہ، کہ سیحان، جیحان، فرات اور نیل یہ سب جنت کی نہروں میں سے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو خیال رہے کہ یہ سیحون اور جیحون یہ ملک ارمن میں 2 نہریں ہیں، یعنی ترکستان اور خراسان میں، اور ایک تو عراق میں ہے فرات، اور دوسری یہ نیل چلے جائیں ادھر ایجپٹ وغیرہ کے علاقوں میں، تو اس علاقے میں تو فرات جو ہے وہ اگر اسپیسیفکلی دیکھیں تو کوفہ کے قریب ہے، نیل مصر میں ہے، تو ان 4 نہروں کا جنت سے ہونا اس کی بہت توجیہیں کی گئی ہیں، مگر قوی یہ ہے کہ کوئی تعویل نہ کی جائے، اسے اپنے ظاہر پر رکھا جائے کہ جنت سے ان کا پانی پہاڑوں میں بھیجا گیا اور پہاڑوں سے ان میدانوں میں جاری کیا گیا، چنانچہ یہ پانی بہت شیریں ہے، حازم ہے۔ ان نہروں پر حضرات انبیاء کرام، بزرگان دین بہت ہی کثرت سے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ قرب قیامت جب قوم یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا تو قرآن مجید، علم دین، حجر اسود، مقام ابراہیم اور یہ 4 نہریں دنیا سے غائب کر دی جائیں گی۔ اسی طرح امام مسلم ایک اور روایت بیان کرتے ہیں حضرت عتبہ بن غزوان سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ دوزخ کے کنارے سے پتھر ڈالا جائے گا تو اس میں 70 سال گرے گا، اس کی تہ نہ پائے گا، رب کی قسم وہ بھری جائے گی۔ اور ہم سے ذکر کیا گیا کہ جنت کی چوکھٹوں میں سے 2 چوکھٹوں کے درمیان 40 سالوں کا فاصلہ ہے، اور اس پر ایک ایسا دن آئے گا جب وہ بھیڑ کی وجہ سے ٹھسا ہوگا۔ تو عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں، بدری ہیں، اور ان سے پہلے صرف 6 حضرات نے ایمان قبول کیا تھا، تو یہ 7ویں مسلمان ہیں۔ اور یہاں پر
جو انہوں نے کہا کہ ہم سے ذکر کیا گیا تو یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا کسی صحابی نے. خیال رہے کہ صحابی کی مرسل حدیث بالاتفاق قبول ہے، بعد والوں کے مرسلات میں اختلاف ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور جو تیسری بات اس میں یہ ہے کہ دوزخ کے کنارے سے پتھر ڈالا جائے گا جو 70 سال گرے گا، اس کی تہ نہ پائے گا. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ تو دوزخ کی گہرائی ہے، تو 70 سال چلنے کے باوجود اس کی تہ تک نہ پہنچے گا. اور جب کوئی چیز لڑکھڑاتی ہے نا، ایک کشش کی طرف جب جاتی ہے تو اس کی سپیڈ تو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو بہرحال، اور اگلی بات جو یہاں کی گئی ہے کہ رب کی قسم وہ بھری جائے گی، اور ہم سے ذکر کیا گیا کہ جنت کی چوکھٹوں میں سے 2 چوکھٹوں کے درمیان 40 سالوں کا فاصلہ ہے، اور اس پر ایک ایسا دن آئے گا جب وہ بھیڑ کی وجہ سے، رش کی وجہ سے ایسی معلوم ہوگی کہ وہاں پہ رش آور چل رہا ہے، ایسی بھیڑ ہوگی. اب یہاں پہ جنت کے ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت ہے. اس قدر وسعت کے بعد جب جنتی اس میں داخل ہوں گے تو اس کے اندر ایک اس قسم کا بھیڑ کا حال ہوگا، تو اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کی رحمت سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے. اور یہ ٹھسنا جب ہوگا جب کہ عام جنتی اس میں داخل ہوں گے. سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، دروازہ کھلے گا انہی کے لیے، پھر دوسرے انبیاء کرام، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، ترتیب وار پھر دوسری امتیں. جس جماعت کے داخلے کی باری آئے گی دروازہ اس وقت یوں معلوم ہوگا جب عام لوگ داخل ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مخلوق کس چیز سے پیدا فرماتا ہے؟ فرمایا پانی سے. ہم نے عرض کیا کہ بھئی جنت کا مٹیریل کیا ہے، جنت کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ فرمایا 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اور اس کی بجری موتی اور یاقوت ہے، اور اس کی مٹی زعفران ہے. جو وہاں داخل ہوگا خوش رہے گا، غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا. ان کے کپڑے گلیں گے نہیں، ان کی جوانی ختم نہ ہوگی. اس روایت کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام دارمی نے، کئی کتب حدیث میں روایت ہوئی ہے. تو اب اس کے اندر جو چند نکات ہیں اس پر بات کرتے ہیں کہ اگر خلق سے مراد یہاں پر مخلوق ہے، انسان و جانور وغیرہ ہیں، تو پانی سے مراد نطفہ ہے. اور جہاں تک آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حشرات کا ذکر ہے، کیڑے مکوڑوں کا ذکر ہے، تو وہ اس حکم سے علیحدہ ہے کہ وہ نطفے سے پیدا نہیں ہوئے. کیونکہ دیکھیں نا، بعض آپ کیڑے مکوڑوں کو دیکھتے ہیں کہ برسات کے موسم میں پیدائش ہوتی ہے، ان کی پیدائش نطفے سے نہیں ہوتی. تو قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا. تو پانی جو ہے وہ کسی صورت میں، لیکوڈ کسی صورت میں تخلیق کے اندر شامل ہے. تو اگر خلق سے مراد عالم اجسام ہے تو ماء سے مراد یہی پانی ہے، جس کو آپ جانداروں میں، جانوروں اور انسانوں کے لیے نطفے کا نام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک جوہر پیدا فرمایا، اس پر نظر ڈالی تو ہیبت سے وہ جوہر پگھل گیا، پانی بن گیا. اس پانی میں قدرتی گرمی پیدا کی گئی، اس سے ہوا بنی کہ پانی گرمی پا کر ہوا بن جاتا ہے. ہوا نے پانی کو حرکت دی، اس سے جھاگ پیدا ہوئے، وہ جما دیے گئے تو زمین بنی. گویا زمین پانی کا جمع ہوا جھاگ ہے. یہ پانی اور زیادہ گرم کیا گیا تو اس سے آگ بنی، آگ سے دھواں پیدا ہوا، وہ جم کر آسمان بنے. پھر مختلف آسمانوں کو مختلف چیزوں سے تخلیق کیا گیا، ترتیب دیا گیا. زمین پانی پر ٹھہر نہ سکی، ہلتی تھی، تو اس پر پہاڑ کے لنگر ڈال دیے گئے جس سے اسے قرار آ گیا. اچھا، اب اس کے اندر ایک معاملہ تو یہ ہو گیا، بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو کائنات کی تخلیق
ایک سائنسی زاویہ جو ہے اس پر آپ کو پہلے درس دے چکا ہوں 2-3 سال پہلے، وہ درس موجود ہے چینل پر، وہ آپ سن سکتے ہیں، اسلام اور سائنس کی پلے لسٹ میں۔ پھر تخلیق آدم کے 7 مراحل، اس پر بھی بات ہو چکی ہے کہ درجہ بدرجہ تدریجاً کیسے معاملہ۔ اور پھر عرض کیا صحابہ نے کہ جنت کس شے سے بنائی گئی ہے، تو جس سامان سے مکان بناتے ہیں اسے انگریزی یا اردو میں آپ مٹیریل کہتے ہیں، جیسے اینٹ، گارا، چونا، لوہا، سیمنٹ وغیرہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی تعمیر کس سامان سے ہوئی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کا ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہیں، حضور سے ایسے باریک سوال کرتے ہیں، اور سرکار یہ نہیں فرماتے کہ اچھا جبریل امین آئیں گے تو ان سے پوچھ لیں گے۔ یہ باتیں تو حضرت جبرائیل امین کو بھی معلوم نہ تھیں جو حضور فرما رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی تخلیق کے متعلق فرمایا کہ جس سامان سے اسے تخلیق کیا گیا ہے، تو حضور نے جنت کا علم کھول کر سامنے رکھ دیا کہ حضور کی وہ نگاہ ہے کہ جسے اللہ نے جنت کی حقیقت نہیں چھپائی، انہیں سب حقیقت معلوم کرا دی۔ تو خیال رہے کہ سونا پیلا ہوتا ہے اور چاندی سفید ہوتی ہے، تو جو دیوار ان اینٹوں سے بنے وہ کیسی خوشنما ہوگی۔ پھر زعفران پیلا ہوتا ہے، مشک سیاہ ہوتی ہے، جو مٹی اس سے مخلوط ہو وہ کیسی حسین ہوگی اور کیسی خوشبودار ہوگی۔ پھر موتی سفید چمکیلے ہوتے ہیں، یاقوت رنگ برنگے، تو جو بجری ان سے مل کے بنے گی، جو سیمنٹ ان سے مل کے بنے گی، وہ کیسی خوبصورت اور قیمتی ہوگی۔ پھر وہاں کے درخت گہرے رنگ کے سبز، ان رنگتوں کے ملنے سے جو حسن پیدا ہوا وہ بغیر دیکھے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ دیکھ کر ہی سمجھیں گے اور سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قال کو حال کر دے، آمین یا رب العالمین۔ پھر یہ جو آخر میں فرمایا اس روایت میں کہ جنت میں نہ رنج ہے، نہ غم ہے، نہ تکلیف ہے، نہ بیماریاں ہیں، نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کپڑے میلے ہوں گے، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں وہاں۔ مرقات میں آتا ہے کہ کپڑے فرما کر سارا سامان مراد لیا گیا ہے، کہ وہاں نہ کپڑے میلے ہوں، نہ پھٹے، نہ کوئی سامان ٹوٹے پھوٹے، نہ مرمت کرایا جائے۔ تو دیکھ لو یہ تمام معاملات تمہارے رب نے تمہارے لیے کیسے کھول کھول کے بیان کیے، اور کیوں بیان کیے؟ تاکہ ہم اور آپ ہدایت پائیں۔ آج کے درس کی آخری روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف میں آتا ہے کہ جنت میں کوئی درخت نہیں مگر اس کا تنا سونے کا ہے۔ تو جنت کے درختوں کا تنا سونے کا، اس کی شاخیں چاندی کی، سونے کی، یاقوت و زمرد سے جڑی ہوئی، ہر طرح کی کلیوں پھولوں سے بھری ہوئی، میووں پھلوں سے لدی ہوئی، اور نہریں جاری۔ تو سمجھو ہر طرف بہار ہی بہار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔